حاضرین جمعہ، معزز مکرم بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام، بالخصوص شافی محشر، ساقی کوثر، جناب آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی ایک عظیم نعمت ہم تک پہنچی۔ اللہم صلی علی محمد و بارک علیہ۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، زندگی گزارتے ہوئے وہ اپنا عمل جو اس دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، لوگ اس کے اخلاق کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے رہے اس دنیا کے اندر تو آپ کی زندگی اس دنیا کے اندر رہے نہ رہے، پھر بھی جہاں پر جس محفل کے اندر آپ کا ذکر ہوگا وہاں پر لوگ آپ کی تعریف کریں گے، اور آپ کا ذکر جو ہے وہ خیر کے ساتھ کیا جائے گا۔ جب بھی آپ کا نام آئے گا تو لوگ آپ کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ فلاں شخص تھے جن کے اخلاق الحمدللہ بہت اچھے تھے، اور وہ اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ میں ایک مثال تھے۔ لیکن وہیں پر اگر ایک انسان ایسا ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو سلیقہ ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں، تو وہ اس دنیا کے اندر زندہ رہتے ہوئے بھی لوگوں کے درمیان مردوں کے برابر ہوتا ہے۔ الغرض کہ جہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ جو ہے اسے برائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی کیا بات کی جائے جو ایسا تھا کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، جس کے زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں رہا کرتے تھے، جس کے زبان سے ہمیشہ فضول کی باتیں نکلا کرتی تھی، جو اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ الغرض کہ ہم اگر یہ دیکھیں، سب سے پہلے کہ اخلاق کہتے کسے، اخلاق ہے کیا، تو حدیث میں دیکھیں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے تعلق سے سوال کیا، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلائیے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں آپ خبر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی یہ ہے کہ تمہارے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم کسی سے بات کرو تو پیار اور محبت کے ساتھ بات کرو۔ جب تمہاری زبان سے کوئی بات نکلے تو وہ اچھائی والی بات ہو، تو گویا کہ نیکی یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے تم اچھے ہو۔ اور وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے بارے میں بھی بتلا دیا کہ گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان وَالْإِثْمُ مَا حَاقَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، جب ایک انسان کوئی کام کر لے تو اس کے دل کے اندر ایک خلش پیدا ہو جائے، وہ یہ سوچے کہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے یہ غلط ہے، اور اس انسان کو اس بات کا ڈر ہو کہ یہ بات اگر لوگوں کے سامنے عام ہو گئی تو میری عزت نہیں رہے گی، لوگ میری عزت نہیں کریں گے۔ یہی چیز ہے برائی،
यही चीज है गुनाह कि करने के बाद आपका नफ्स अपने अंदर से आपको झिझोड़ता है और आपको इस बात का खदशा लगा रहता है कि अगर ये बात लोगों के सामने आम हो गई तो हम बदनाम हो जाएंगे, हमारी इज्जत नहीं होगी। और इसी तरीके से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज किया गया कि वो कौन सी चीज है जिसके करने से इंसान जन्नत में जाएगा, यानी जो जन्नत में दाखिल होने का सबब बन सकती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़, अल्लाह का डर, और दूसरा है अच्छे अखलाक। यानी अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो आपके अंदर अल्लाह का डर होना चाहिए, आपके अंदर तकवा होनी चाहिए। आप जब कोई काम करने जाएं तो करने से पहले ये फैसला करें कि ये काम आया सही है या गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं इस काम के अंदर हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई गुनाह का काम है जो आज हम उसे सरंजाम देने जा रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी जो चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई वो कहा हुस्नुल खुल्क। अगर तुम्हारे अखलाक अच्छे हो गए, तुम एक दूसरे के साथ बातचीत करने में अच्छा बर्ताव करते हो, तो जान रखो कि ये जन्नत में ले जाने वाला सब, ये जन्नत में ले जाने वाला काम है। और वहीं पर दो चीजें ऐसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई कि दो चीजें ऐसी हैं जिनके जरिए से एक इंसान जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। वो क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल फम वल फरज, दो चीजें जहन्नम में ले जाने वाली हैं, एक है मुंह और दूसरा है शर्मगाह। तो यहां जो हमारी इस खुतबे से जो ताल्लुक है वो है मुंह, जबान। एक इंसान जबान को कैसा इस्तेमाल करता है या एक जबान को किस कदर इस्तेमाल करनी चाहिए। इंसान अपने जबान के जरिए से चाहे तो अपनी खुद की इज्जत करवा ले, और अगर अपनी जबान के जरिए से चाहे तो अपनी खुद की बदनामी करवा ले। लोग उसकी इज्जत अगर करते हैं, जाहिर सी बात है आज जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं अपने जबान के जरिए से किसी को इज्जत देते हैं, अपने जबान के जरिए से मीठे अल्फाज बोलते हैं तो सामने वाला आपको भी इज्जत देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने जबान के जरिए से दूसरों को गालियां दें, दूसरों की इज्जतें उछालते रहे, दूसरों को बुरा भला कहते रहे, और आप ये समझ लें कि लोग मेरी इज्जत करेंगे, लोग मेरी इज्जत करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। यही वजह थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी आप एक अजीम अखलाक के मालिक हैं, आपके अखलाक बहुत ही बुलंद है। आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो अपने अखलाक का मुजाहिरा करते हैं, आपके अखलाक के जरिए से लोग आपके पास आते हैं, आपसे कुर्बत इख्तियार करते हैं। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना, ये जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं ना, इस जिंदगी के अंदर हम नमूना किसे मानते हैं, हमारे लिए आइडियल कौन हो सकते, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते थे, ये हमें पढ़ने और जानने की कोशिश करनी है। आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मसालिहल अखलाक, बेशक मुझे जो है अखलाक की तकमील के लिए पैदा किया गया। और यही वजह रही कि जब अखलाक के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से लोगों ने सवाल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया और ये कहा कि काना खुलुकुहुल कुरान, ये कुरान गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। हर कदम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक का मुजाहिरा किया, अखलाक को दिखलाया, अपने अखलाक के जरिए से, अपनी जबान के जरिए से दूसरे लोगों के दिलों को जीता है। वो आप देखिए कैसे कैसे जालिम लोग हुआ करते थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत और तबलीग पेश की, उस वक्त कैसे कैसे लोग आपके सामने आए, लेकिन ऐसी हालतों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक दिखाया
اور یہ بتلایا کہ تم جس زبان کو استعمال کرتے ہو زبان تمہارے پاس بھی ہے، زبان میرے پاس بھی، زبان تمہارے پاس ہے تو اسے برا استعمال کرتے ہو، زبان میرے پاس ہے لیکن میں اسے برا اور غلط طریقے سے استعمال نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ بدو لوگ، دیہاتی لوگ جو آپ کے دشمن ہوا کرتے تھے نا، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، آپ کا اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، آپ کے اندر نرمی نہ پائی جاتی تو آج یہ جو لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں، دین قبول کر رہے ہیں، اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اگر تم ان پر سخت ہو جاتے تو یہ لوگ تمہاری طرف نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ بہت مشہور واقعہ نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ہے، ایک بدو دیہاتی قسم کا آدمی جسے کچھ بھی نہیں معلوم مسجد کیا ہے، مسجد میں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، آیا مسجد کے اندر ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا، پیشاب کرنے لگا۔ ایسی حالت میں صحابہ کرام دوڑے مارنے کے لیے، بھگانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، چھوڑ دو اس کو، اس کی حالت پر چھوڑ دو، یہاں تک کہ وہ اپنی اس ضرورت سے فارغ ہو جائے۔ ضرورت سے فارغ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ جہاں پر اس نے پیشاب کیا ہے پانی ڈال دو، گویا کہ وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی نے اس بدو دیہاتی شخص کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا، بتلایا دیکھو یہ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے اندر پیشاب نہیں کیا جاتا، اللہ کے گھر کے اندر عبادت کی جاتی ہے، گویا کہ یہ جو تم نے کیا ہے نا یہ صحیح کام نہیں ہے، یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اگر آج ہم ہوتے، آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا کہ زبان پر ہم بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتے۔ آج اگر ایک انسان ہمیں ایک گالی دے ہم اسے 10 گالیاں دینے کے لیے تیار ہوتے۔ آج ایک انسان اپنی اس زبان کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کے اندر یعنی اس قدر عام ہو چکا ہے کہ ہمیشہ جہاں پر اس کا ذکر آ جائے لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی بات کیا کرتے ہو، تو اس کی زبان ہی صحیح نہیں، اس کی زبان ہی نہیں صحیح ہے، وہ تو باتیں کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ تیر چلا رہا ہے، اس کی باتیں جو ہیں کھڑے سے تو پھاڑ دیتی ہیں، یہ عالم ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر ہمیں یہ سبق دیا اور بتلایا کہ دیکھو زندگی گزارنی ہے تو کیسی زندگی گزارنا۔ اگر تمہیں اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تمہیں اٹھنا بیٹھنا کرنا ہے تو وہ بھی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا طریقہ، اور وہ طریقہ اس لیے کہ اگر تم اس پر عمل کرتے رہو گے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، ابھی نبوت نہیں ملی، نبی نہیں بنائے گئے ہیں، پھر بھی اسی مکہ کے اندر جہاں پر لوگ رہتے تھے آپ بھی انہی کے درمیان رہتے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق کہا کرتے تھے، سچے کہتے، امانت دار کہتے تھے، اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ فلاں جو شخص ہیں وہ بہت اچھے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی امانت رکھ دی جائے تو اس امانت کے اندر وہ خیانت نہیں کرتے، ان کے اخلاق بہت بلند ہے۔ لیکن وہیں پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جب نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے پہاڑی پر جا کر لوگوں سے یہ گواہی کی اور کہا لوگوں یہ بتلاؤ کہ آج اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی ایک جانب تم لوگ ہو، پہاڑ کی دوسرے جانب ایک فوج کھڑی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تم کیا کہو گے؟ میری بات کی تصدیق کرو گے، مانو گے؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو جھوٹا نہیں پایا ہے، ہم نے آج تک تمہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، ہمیں سچا جانتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے، اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، وہی سارے کے سارے لوگ دشمن ہوں گے،
خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ایسی حالتوں میں دشمن ہو گئے، الغرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کے اخلاق کی مثال دیتے تھے۔ وہی مکہ ہے جس مکہ کے اندر اللہ کے نبی نے 40 سال زندگی گزاری اور سارے لوگوں سے کہا کہ مکہ والوں سنو، ہم نے آپ کے بیچ رہ کر 40 سال گزارا ہے، اور اس 40 سال کے اندر تم نے کیا پایا میرے اندر، کیا دیکھا ہے میرے اندر؟ سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے صرف خیر ہی خیر پایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کا جو معاملہ ہوتا وہ ناانصافی نہیں کرتے تھے، منہ دیکھی کسی کی بات نہیں کیا کرتے تھے، حق جو ہے وہ حق بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ صحابہ کرام جو ہے وہ حق کے ساتھی بنے رہتے تھے، گرچہ ہمارے سامنے کوئی ہمارا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، کوئی ہمارا اپنا کتنا ساتھی کیوں دوست ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بھی غلط تھا تو صحابہ نے ان سے کہا کہ تم غلط ہو، اور اگر کوئی کتنا بڑا ہم سے دور کا رشتہ دار ہو یا ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ صحیح تھا تو لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صابر تھے، صبر کرنے والے تھے۔ آپ کی زندگی میں کتنی پریشانیاں آئیں لیکن ساری پریشانیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا، اور صبر بہت ایسا کیسا صبر ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اپنی آنکھوں کے سامنے، اور ایسی حالت میں کہ وہی چچا جن کے کفن کے لیے مکمل طور پر کپڑا نہیں تھا کہ جن کے جسم کو ڈھانک دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے لوگوں نے میرے اس چچا کو قتل کر دیا، میرے سگے چچا کو آج کیفیت یہ ہے کہ پورا کپڑا میرے پاس موجود نہیں ہے کہ اس کپڑے کے ذریعے سے میں اپنے سگے چچا کو دفن کر دوں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی حالت یہ ہے کہ اگر ہم سر کو ڈھکتے ہیں پیر کھل جاتا ہے، پیر کو ڈھکتے ہیں سر کھل جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا، ٹھیک ہے صبر کرو، یقیناً ہمارا بھی وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں پر حاوی کر دے گا اور ہم لوگ سر بلند ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ان کے سر کو ڈھک دو، پیر پر اس خیر نام کی گھاس ڈال دو۔ یہ عالم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو دفن کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر آپ کے جو بیٹے 18 مہینے کی عمر میں جب انتقال ہوا، آپ نے اپنے گود میں لیا ہوا۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی غم ہوتا ہے، مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے، لیکن میں اپنے زبان سے ایسے الفاظ نہیں ادا کرتا، میں تو صرف وہی کہتا ہوں کہ اللہ جس سے راضی ہو، اللہ جس سے راضی ہو وہی میں کہتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 18 مہینے کے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے، ایسے حالت میں صبر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے ذرا ذرا سی باتوں پر ہم صبر کو چھوڑ دیتے، کوئی معمولی تکلیف آئی، چھوٹی موٹی تکلیف پہنچی، ہم صبر کو چھوڑ دیے، ہمارے اندر صبر نام کی چیز نہیں رہتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دیکھو صبر کا دامن تھامے رکھو، اگر تمہارے اندر صبر ہے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ دعوت و دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا سہایا ہے۔ دین کی بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی گئے لوگوں نے آپ پر کتنا ظلم کیا، کتنا ستایا، اتنے پریشان ہوئے۔ صرف ایک واقعے کی طرف آپ دیکھیے، شہید ابی طالب کے اندر 3 سال تک لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، نہ تو ان کے ساتھ کوئی سامان بیچا جائے گا، نہ خریدا جائے گا، نہ ان سے میل جول کیا جائے گا، ساری چیزیں بند کر دی گئی، بائیکاٹ مکمل طور پر۔ عالم یہاں تک ہو گیا اس روئے زمین میں وہ وقت بھی دیکھے جب اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند جو صحابہ تھے، چند بچے تھے، چند مائیں تھے، جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی،
आलम यह था कि भूख पेट के अंदर इतनी लगी हुई थी, सूखे चमड़े को पानी में भिगोते उसे चूसते थे, उसे चूस कर अपनी जिंदगी को गुजारते थे और जिंदा रहने के लिए कोशिश करते थे। आलम यह था कि पत्तों को खा कर अपनी जिंदगी को बचाया। और ये वक्त होता था कि जब वो जिस तरह से जानवर मेघनी करते हैं उस तरह से उनके पखाने हुआ करते थे। हालत ये था कि कितनी माओं ने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को बिलखते हुए देखा, बच्चे बिलख रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, सारे लोग निढाल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर है, आज हमारे साथ कोई लेन देन करने वाला नहीं, खरीदो फरोख्त हमसे बंद कर दिया गया। 3 साल तक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं बल्कि 3 साल तक ऐसी हालत में जिंदगी गुजारते रहे। इससे बड़ा सब्र क्या हो सकता है? इससे ज्यादा तकलीफ और परेशानी क्या आ सकती है? आज अगर हमें एक वक्त का खाना ना मिले, हम बीवी पर बरस पड़ते हैं। एक वक्त का खाना ना मिले तो हम दूसरे लोगों से जाकर मांगते हैं, भीख मांगते हैं, अपने पेट को भरने के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, हराम काम ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसे आलम में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया, सहाबे कराम को बतलाया, देखो ठीक है आज हमारे हालात खराब है, आज हमारी हालत सही नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब अल्लाह हमें सारे लोगों के सामने सर बुलंद करेगा। और वो वक्त आया, उसी हुए जमीन में वो वक्त भी देखा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह कर लिया। ये सब्र था, सहाबे कराम ने सब्र किया, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। और इसी तरीके से आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो रहमत वाले थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमतुल लिल आलमीन आपको कहा और फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में कितने फिक्रमंद हुआ करते थे। एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अगर ये मुश्किल ना समझता तो ये हुक्म देता कि लोग जब भी नमाज के लिए वजू करें वो मिसवाक करें, और मैं ये हुक्म देता कि वो इशा की नमाज जो है वो ताखीर से पढ़ें। लेकिन मुझे डर है, खदशा इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा ये हुक्म देना मेरी उम्मतियों के लिए मुश्किल हो जाए, वो परेशानी में पड़ जाए, मुझे इस बात से डर है। इस बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया। अपनी उम्मत के लिए कितने फिक्रमंद थे, कैसे हालतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। आपके चंद सहाबा ने कैसे कैसे दिन और रात देखे हैं, कभी हमने सोचा, कभी हमने तारीख का मुताला किया, कभी हमने सीरत पढ़ने की कोशिश की? नहीं, बस हम इस दुनिया के अंदर मगन हैं, इस दुनिया के अंदर मगन है और ये समझते हैं कि ये दुनिया ही सब कुछ है। और यही वजह रही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बदला नहीं लेते थे। बदला लेने का जज्बा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं थे। जब भी परेशानियां आई, जब भी लोगों ने सताया, जब भी लोगों ने परेशान किया, हर हाल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया और अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया। ठीक है, तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो, करो, मुझे सता रहे हो, सताओ, मेरे घर से निकाल दिए, मैं निकल जा रहा हूँ, सारी परेशानियां मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन याद रखो ये मामला जो है मैं अल्लाह के हवाले करूंगा। अल्लाह के हवाले है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसका इंतकाम लेगा और अल्लाह बदला लेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जात के लिए कभी से बदला नहीं लिया। नबी के अखलाक तो ऐसे थे, मासूम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को रास्ता चलते हुए सलाम कर लिया करते थे। आज हम बड़े लोगों को सलाम नहीं करते। बड़े लोगों को सलाम करने में हमें ये शर्म आती है कि मैं उससे सलाम करूं, वो मुझसे क्यों आकर नहीं सलाम करते? मैं तो इतना शोहरत याफ्ता हूँ, मेरे पास इतना माल और दौलत है, मेरी लोग तारीफ करते हैं, मैं उसके पास जाऊंगा सलाम करने तो लोग क्या समझेंगे? लोग मुझे छोटा समझ लेंगे। ये आलम था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों का ख्याल रखा, बच्चों के साथ बच्चे बन जाया करते थे। ये आलम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इसी तरीके से सिर्फ इंसानों के साथ नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर का मुआमला किया है। जानवरों के साथ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फइज़ा ज़बहतुम फअहसिनु ज़बह, जब तुम किसी जानवर को ज़बह करो तो अच्छे तरीके से ज़बह करो,
ایسا نہ ہو چاہے کہ تم اسے تڑپا تڑپا کر سبھی کر رہے ہو، ذبح کرنا ہے تو تم اسے پہلے باندھ دیے، اس کے بعد پوری تلاش کر رہے ہو، لائیں گے کاٹیں گے تب تک جانور تڑپ رہا ہے، نہیں، بلکہ اسے بھی جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی، جانوروں کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے اس کی بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ اس سے اور آگے ہمیں کیا چاہیے اور اسی طریقے سے اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے بھی بہتر تھا، گھر والوں کے لیے بھی بہتر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کی گھریلو زندگی کیسی ہوتی تھی؟ آپ دوسرے لوگوں کے سامنے بہت اچھا اخلاق پیش کرتے تھے، لیکن آپ اپنے گھر کے اندر رہتے تھے، بیوی بچوں میں اس وقت آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ گھر کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی اخلاق ہے، اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے، بیوی کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مجھ سے ہو سکتا ہے اس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیا کرتے تھے، اپنے کام کو کرنے میں شرم نہیں کرتے تھے۔ یہ آج ہمارا معاملہ ہوتا ہے، بیوی کو لوبی سمجھتے ہیں، ہم نے خرید کر لایا ہے، میں کوئی کام کیوں کروں، جو بھی کرنا ہے بیوی کرے گی، یہ سمجھ لیا کہ یہ تو ہماری نوکرانی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہی کرے گی۔ ایسا نہیں، بیویاں نوکرانی نہیں ہوتی، وہ لوڈی نہیں ہے، تم نے خرید کر نہیں لائے ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے ہوئے بھی اپنے کام خود کر سکتے ہیں، گھریلو کام میں بیویوں کے ہاتھ خود بتا سکتے ہیں، تم اپنے آپ کو اسی نبی کا امتی کہتے ہو اور تم اس بیوی کو لوڈی سمجھ رہے ہو، غلام سمجھ رہے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ جو کرے گی وہی کرے گی، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو شوہر ہوں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق گھر کے اندر بھی دکھلائے، گھروں کے اندر بھی یہ دکھلایا کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین باپ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اکثر کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ اس وقت میں بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اپنی بچوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین شوہر تھے اپنی بیویوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی باری لگی ہوتی تھی، لیکن جب باری پلٹ کر دوسری بیوی کے پاس جاتی تھی نا تو انتظار کرتی تھی، کاش وہ جلدی دن آئے میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ اخلاق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عقیدے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، عقیدے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ لوگوں نے یہی کہا، مکہ کے کافروں نے آپ کے پاس آ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ نبی نہیں مانتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں، تم مجھے مان لو ہم تمہیں مان لیتے ہیں، تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرنی شروع کر دو، ہم تمہارے اللہ کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، تم پر بھی مان لے آتے ہیں، دونوں کر لیتے ہیں برابر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کو بھی مان لوں اور پھر میں یہ بھی دعوت دوں کہ اللہ ایک ہے، بلکہ لا اعبد ما تعبدون۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، تم جن کی عبادت کرتے ہو کرو، ہم تمہارے ساتھ سمجھوتا کرنے والے نہیں۔ یہی وجہ رہا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس لوگ آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرتے، کہتی آپ کا جو بھتیجا ہے نا ہمارے معبودوں کو بڑا برا بھلا کہتا ہے، آپ ان سے کہیے کہ تھوڑا سا کم کر دیں۔ آپ کے چچا، میرے پیارے بھتیجے کیوں اتنی اپنی مشقت میں ڈال رہے ہو، لوگ تمہارے دشمن ہو رہے ہوں، ایسے حالت میں کیوں اپنے آپ کو دیکھنا چاہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میرے سگے چچا، میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر رکھ دیا جائے پھر بھی میں اپنی زبان سے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں اس دعوت سے ہٹنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں نے وہ دعوت پیش کی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم وہ کر رہے ہیں جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، الغرض کہ میں کسی بھی چیز میں ان لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے والا نہیں۔ آخر میں اگر خلاصے کلام اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے اخلاق کے ذریعے سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں، لوگ آپ کے نہ رہنے پر بھی آپ کی تعریفیں کریں گے، اور اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، لوگ آپ کے سامنے رہتے ہوئے آپ کو گالیاں دیں گے۔
اپنی زبان کی حفاظت کریے، اپنے زبان کو لگام دیجیے، اور زبان کے ذریعے سے ہی ایک انسان دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اگر ان ساری چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا اٹھنا بیٹھنا طریقہ سلیقہ جو ہوتا ہے اسے ہم نے سیکھ لیا، تو یقیناً ہم اس اخلاق کے ذریعے سے جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے اس خطبہ جمعہ میں جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہیں اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اللہ رب العزت کو ہمیں بہترین اخلاق والا بندہ بنا دے، اللہ رب العزت ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ رب العزت وہ جہاں جس حال میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں خوشیاں نصیب عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ احباب جو پریشان ہیں پریشانی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیبی طور پر ان کی مدد فرما، اللہ رب العزت وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں اللہ کو غیبی طور پر ان کی مدد فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ رب العزت اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہو تو ان کے عذاب کو دور فرما، اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کی جو جائز خواہشات ہیں اللہ اسے پوری فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مسلمان بھائی جو کسی بیماری کے اندر ملوث ہو چکے ہیں اللہ کو انہیں سخت کامل عاجلہ عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔